اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین محترم، النور چینل کے توسط سے عقائد اسلامی پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ عدالت کی بحث ہم کر رہے تھے اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ موضوع جس کا عدالت کے موضوع سے گہرا تعلق ہے وہ موضوع ہے جبر اور اختیار کا موضوع۔ وہ گروہ، وہ مکتب فکر جو انسان کے مجبور ہونے کا قائل ہے، جو جبر کا قائل ہے، انہیں گروہ، اسے مکتب جبریہ کہا جاتا ہے۔ مکتب جبریہ کا نظریہ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیا کہ مکتب جبریہ وہ مکتب کہ جو انسان کو کسی بھی عمل میں مختار اور صاحب اختیار نہیں سمجھتا، بلکہ کہتا ہے کہ انسان ہر عمل جو انجام دیتا ہے وہ پروردگار، اس کا رب، اس کا خدا اس سے کرواتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ کوئی بھی عمل انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے انجام نہیں دیتا۔ اشاعرہ وہ فرقہ تھا جو اس عقیدے کا، اس نظریے کا قائل تھا، لیکن کیا یہ نظریہ درست ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ ایک سراسر باطل اور غلط نظریہ ہے۔ اگر اس کی دلیل ہم سے طلب کی جائے تو بہت سے دلائل ایسے ہیں کہ جن سے اس عقیدے کا باطل ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو سکتا ہے، لیکن ہم بطور خلاصہ 3 دلائل کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلی دلیل عقیدہ جبر اور نظریہ جبر کے باطل ہونے کے لیے یہ ہے کہ عقیدہ جبر، نظریہ جبر انسان کی فطرت اور انسان کے وجدان کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا۔ انسان کی فطرت چیخ چیخ کر اس نظریے کے باطل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس نظریے کے باطل ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ ایک عام سی مثال کے ذریعے سے میں اس بات کو، اس نظریے کو ثابت کروں گا، بلکہ اس نظریے جبر کو باطل کروں گا۔ اسی عقیدہ فطرت، وجدان عمومی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ وجدان، وہ فطرت، وہ سوچ جو ہر انسان کی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اسے باطل قرار دیں گے۔ آپ کسی بھی انسانی معاشرے میں رہنے والے کسی بھی فرد سے اگر یہ سوال کریں، چاہے وہ فرد خدا پرست ہو یا میٹیریلسٹ ہو، مادہ پرست ہو، چاہے مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو، عصر جدید کا ہو یا پرانے زمانے کا آدمی ہو، فقیر ہو یا امیر ہو، ترقی یافتہ ممالک سے اس کا تعلق ہو یا ترقی پذیر ممالک سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ثقافت کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو یا دیہاتی ہو، پنڈو ہو، جس کلچر میں پلا بڑا ہو، جس کلچر میں اس کی تربیت ہوئی ہو، بغیر کسی استثناء کے، جب آپ ان سے قانون کی ضرورت کے بارے میں سوال کریں گے کہ آیا ہمارے معاشرے کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، قانون کی بالادستی ہمارے لیے اہم ہے یا نہیں، آیا قانون کی رعایت ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں، اور جو لوگ قانون کی مخالفت کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں۔ خلاصہ
قانون کی بالادستی اور قانون کی حاکمیت ضروری ہے یا نہیں، تو ہر انسان بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی تعامل کے فوراً یہ جواب دے گا کہ قانون کتنا اہم ہے، کہ قانون کتنا ضروری ہے، قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ وجدان عمومی ہے، یہ ہر انسان کا نظریہ ہے۔ اس میں کوئی بھی انسان اس کی خلاف ورزی، اس کی مخالفت نہیں کرتا، ہر انسان یہی کہتا ہے۔ بس کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کا نظریہ یہ ہو کہ وہ قانون کی بالادستی کا قائل ہے، وہ قانون کی بالادستی چاہتا ہے، وہ قانون کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، وہ قانون کی حاکمیت کا اقرار کرنے والا ہے، اور اس قانون کو ایسے افراد پر لاگو کر دیا جائے کہ جو جرم کرنے پر مجبور ہیں، جنہوں نے اپنے اختیار سے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو قانون محاکمہ کرنا چاہیں، سزا دینا چاہیں، مجازات کرنا چاہیں، جنہوں نے اپنے اختیار سے قانون کی خلاف ورزی ہی نہیں کی، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جس نے اپنے اختیار سے کوئی گناہ نہیں کیا ہو، مجبور ہو کر کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہو، اس پر قانون کے مطابق سزا معین کی جائے۔ حتیٰ کہ آپ وہ افراد جو جبر کا طرز تفکر رکھتے ہیں، جو نظریہ جبر کے قائل ہیں، جو جبر کو ثابت کرنے کے لیے ہزار قسم کے دلائل لاتے ہیں، اور وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان ہر عمل کو انجام دینے میں مجبور ہے، حتیٰ اگر آپ انہی افراد سے قانون کی بالادستی کے بارے میں اگر سوال کریں تو وہ قانون کی ضرورت پر زور دیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ایک ایسا فرد جو جبر کا قائل ہے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کوئی تجاوز کیا ہے، تو وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس ظالم کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، وہ بھی قانون کی طرف رجوع کرے گا، اس کے خلاف پرچہ کٹائے گا۔ اب آئیں اس سے سوال کریں، جناب جب آپ انسان کو مختار ہی نہیں سمجھتے، صاحب اختیار ہی نہیں سمجھتے، جب آپ انسان کے ہر عمل کے جبری ہونے کے قائل ہیں، جب آپ کے نظریے کے مطابق انسان نے مجبور ہو کر یہ عمل انجام دیا ہے، تو اس کے خلاف شکایت کیسی، اس کے خلاف محاکمہ کیسا، اس کے خلاف کورٹ میں جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ اس نے تو اپنے اسے یہ کام نہیں کیا ہے۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں یہی لوگ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جو جبر کے قائل ہیں، وہ بھی قانون کی بالادستی اور قانون کی حاکمیت کے مقر ہیں، وہ بھی قانون کو ضروری سمجھتے ہیں۔ پس جب قانون کو ضروری سمجھتے ہیں، قانون لاگو ہی ان افراد پر ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہوں۔ لہٰذا یہ قانون عقیدہ جبر کے باطل ہونے کی سب سے پہلی، واضح اور روشن ترین دلیل ہے کہ انسان مجبور نہیں ہو سکتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کہ وہ قانون کی بالادستی چاہتا ہے۔ انہی کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اگلے 2 دلائل اگلی نشستوں میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔